الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ تم تھک گئے ہو دنیا کے ہنگاموں سے، اپنی بے چینی سے تمہیں کہیں سکون نہیں مل رہا، دل میں طرح طرح کے وسوسے ہیں اور تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ کیا کیا جائے۔ تو سنو، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جاؤ، اسے آرام سے سکون سے سنو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے، کیونکہ ایسا تبھی ہوتا ہے جب تم مایوس ہو جاتے ہو۔ یہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ ہو رہا ہے جو مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہے۔ آج کی دنیا میں انسان اکثر مایوس ہو جاتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، اور شیطان اس کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ اب تیرے لیے کوئی معافی نہیں، اب تو بخشا نہیں جائے گا۔ مگر قرآن ہمیں ایک ایسا پیغام دیتا ہے جو ہر گناہ گار کو امید دلاتا ہے، ہر ٹوٹے دل کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی تو بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت کسی نیک انسان کو نہیں بلکہ گناہ گار بندے کو پکار رہی ہے۔ یہاں لفظ ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کیے، مگر اللہ پھر بھی ان کو کہہ رہا ہے مایوس مت ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا، لیکن ساتھ ہی ان کو توبہ کے الفاظ بھی سکھائے، اور وہ الفاظ یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن وہاں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، وہ پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کو نجات دی کیونکہ وہ مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا میں رکھا اور 99 اپنے پاس محفوظ رکھے۔ یہی ایک حصہ دنیا کے تمام انسانوں، جانوروں، پرندوں، ماؤں باپوں سب میں تقسیم ہوا۔ اندازہ کریں کہ جب اللہ اپنے باقی 99 حصے قیامت کے دن لائے گا تو اس کی رحمت کی وسعت کتنی ہوگی، ذرا سوچئے گا ضرور۔ سنو، مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا لیکن اس کو یقین ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دو، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے۔ وہ انسان کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، جبکہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے تم چاہے کتنے ہی گناہ گار ہو، اللہ سے امید رکھو، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت ہر وقت دستک دیتی ہے، بس ضرورت ہے ہم دل کا دروازہ کھول دیں۔ تو آؤ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ پر مکمل یقین رکھو، روزانہ کی دعاؤں میں اللہ کی رحمت مانگو، مایوس نہ ہو اور دوسروں کو بھی امید دلاؤ۔ قرآن سے دوستی کرو کیونکہ یہ رحمت کا سرچشمہ ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمارے دلوں سے مایوسی نکال دے، یا اللہ ہمیں توبہ نصیب فرما اور ہمارے اوپر رحمت کے سائے کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔